نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک کافر اپنے بت کے سامنے مندر میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو دکھایا کہ آسمان کھل رہا ہے، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کافر کی ایک لڑکی تھی جو معذور تھی۔ اس نے جب یہ سب دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا کہ میں نے ایک دہشتناک خواب دیکھی اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کے کہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھیں۔ کہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ کہنے لگی ہمارے سردار کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والے شخص سوال کرنے سے قبل اس کہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا قانون مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک کے یمن میں ایک عامر نامی شخص اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکا یک عامر کا بت اوندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا اے مبارک حاطف وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی کریم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفا سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور و دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ عامر آپ کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا
ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی شکل و صورت یہ ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا، وہ نبی تو یہ ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اسی وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا ہے اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتی سنائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے اور اسے آگے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بڑوں کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے کی عادت ڈالے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔